اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو بار بار سنیں اور دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ اگر کوئی واقعہ ہم کو معلوم ہے تب بھی ہم کو سننا چاہیے کہ واقعات سننے پر ہمارے دل میں ایک نرم گداز گوشہ پیدا ہوتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ جگہ رحمت والی بن جاتی ہے۔ تو بار بار کرنا چاہیے، کرنے والے بھی بار بار کریں، سننے والے بھی بار بار سنیں۔ سننے سے ہمارے دل اور ہمارے دماغ روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سب سے نمایاں صفت رحمت للعالمین کا ہونا ہے کہ ہر جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بار بار تاکید کی ہے۔ تو احادیث کو جوں کا توں بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی لیے کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے اس کے لیے میں اس کو دیکھ کر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ حدیث پاک کی کتاب ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس اونٹ پر پڑی تو وہ کرہا کے آواز نکالنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو چھوڑ کر اس اونٹ کی طرف چلے گئے اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہاں سے ایک نوجوان صحابی تشریف لائے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ نے سختی سے ان کو فرمایا، تم کام تو اس سے سارا لیتے ہو اور اجرت اس کی کم دیتے ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ نے تجھے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، تجھے اس حیوان کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے ابھی مجھ سے شکوہ کیا ہے، تو اسے بھوکا رکھتا ہے جبکہ مشقت پوری لیتا ہے اور اسے تھکاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک اونٹ کے قریب سے گزرے، کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ چکا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرو تو اچھے انداز سے کرو، انہیں چارہ کھلاؤ تو بہتر طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر مہربانی کا عالم دیکھیے کہ جو بے زبان جانور ہیں، جو پیٹ اینیملز آج کل ہم ان کو پالتے ہیں، کہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتوں کے ساتھ، بلیوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ بچے کیا کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، انہیں چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، انہیں بھگاتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند ہے کہ حیوانوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ وہ بدسلوکی ہے، آپ اس سے کھیلتے رہتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، ستا کے کیا مزہ ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھے نرمی سے پیش آؤ، بلکہ آپ نے فرمایا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جو جانور ہمارے ذمے ہیں، جن جانوروں کو ہم نے پالا ہوا ہے، اس کو چارہ بہت اچھی طرح سے دینا اور اس کو شیڈ میں رکھنا چاہیے، اس کا اچھے سے انتظام کرنا چاہیے۔ یہی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سواری کرو تو جانور کی استطاعت کے مطابق، مطلب اب وہ 50 کلو بوجھ اٹھانے کا قابل ہے لیکن 100 کلو اس کے اوپر لاد دے رہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسافت طے کرو تو اس کی ہمت کے مطابق۔ کچھ کیا ہے، تیز چلنے والے جانور ہیں، کچھ کیا ہیں آہستہ آہستہ اپنا رفتار دھیمی رکھتے ہیں اور ایک دن میں بہت کم چلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو جانور ہی جو ہے نا مسافت طے کرتے تھے، آج کل کے جیسا کوئی گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا۔ تو جانور، گھوڑے، اونٹ، خچر،
یہ تمام چیزیں جو ہے نا انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں کہیں بھی سرسبز شاداب علاقوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق دو۔ مطلب وہ کیا ہے، ریگستان ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی نہیں ملتا اور وہاں پہ جھاڑ وغیرہ نہیں ہوتے۔ اونٹ کیا ہے، چارہ کھاتا ہے، گھاس وغیرہ پتے وغیرہ کھاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو سرسبز علاقے ہیں جہاں گرینری ہے وہاں پہ اونٹوں کو چھوڑ دو، وہ پیٹ بھر کر کھا لیں گے، پھر اس کے بعد میں آگے کی مسافت طے کرنا۔ جب تم بنجر اور ویران علاقوں میں سفر کرو، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت ہیں، کتنا اچھا سمجھاتے ہیں آپ، اسی لیے آپ کو معلم کہا جاتا ہے، آپ استاد ہیں کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ سرسبز گرین جگہ پہ جو ہے نا چھوڑ دو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ تم جب بنجر ویران علاقوں میں سفر کرو تو چلنے میں جلدی کرو، یعنی جلدی جلدی طے کر لو ویران علاقے کو، کیونکہ وہاں پہ ہوا صحیح نہ رہتی، وہاں خشک ہوا رہتی، تو وہ ہوا نہ انسان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور ویسے ہی جانوروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جانوروں کو زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے وہ لوگ۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ہم دوران سفر کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب ہم کسی دوران سفر کسی منزل پر ٹھہر جاتے، رک جاتے، تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ہم اونٹوں سے کجاوے نہ اتار لیتے۔ اونٹوں پہ جو وزن رہتا ہے نا تو وہ وزن اٹھا دیتے، جو بھی سامان لدا ہوا ہے اور انسان بیٹھنے کے لیے اس پہ کچھ رکھ کے بیٹھتا ہے نا تو وہ کجاوے کہتے ہیں، تو وہ کجاوے اتار لیتے تھے، وزن ہوتا وہ، تو وہ ان کے اتار لیتے۔ یعنی دیکھیے کہ ارکان اسلام کا اہم ترین رکن کیا ہے، نماز۔ نماز کی باز پرس بہت ہے، نماز چھوٹ گئی تو کمپنسیٹ کرنے کا ہے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی جو ہے نا پہلے نماز سے پہلے اصحاب کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ حیوانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو جو ہی وہ لوگ کہیں قیام کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے اپنے جانوروں پہ سے وزن اتار لیتے، اس کے بعد نماز کو ادا کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی کہ ان کے ایک ایک چیز، ان کا ایک ایک خیال کتنا حسین ہے، اسی لیے وہ محسن اعظم ہیں، انہیں محسن اعظم کہا جاتا ہے۔ اور ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم وہ محسن اعظم کو ماننے والے ہیں، ان پر ہم نے ایمان لایا ہے، آخری نبی اپنا مانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی اتباع کریں، ہمارے محسن اعظم کی اتباع کریں، ان سے محبت کریں گے تو اتباع کریں گے۔ صرف زبان سے اقرار کریں گے کہ ہاں نبی ہیں، ہم ان پر جان دے دیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ محسن اعظم کے اگر پیروکار ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، تو ہم میں حسن اخلاق کی بہت ضرورت ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی تو ہماری عمر 15 سال ہے، ابھی تو ہماری عمر 20 سال ہے، دیکھیں گے بڑھاپے میں، ابھی تو ہم جوانی میں قدم رکھے ہیں، یہاں پہ کچھ نہ سمجھ میں آتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر عمر کے لیے آپ محسن اعظم ہیں، ہر عمر والوں کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا والسلام۔